حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں انا عند ظنی عبدی بی، میں بندے کے گمان اور خیال کے مطابق ہوں، جیسا بندہ میرا مجھ سے سوچے گا میں ویسے کر دوں۔ اب بات ہمارے خیال پہ ختم ہوتی ہے۔ وہ ہم پہلے سنتے ہوتے تھے بچپن میں تو سمجھ نہیں آتی تھی اس جملے، کہتے پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے۔ تو اس سے سمجھ یہ لگتی ہے کہ یقین اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے۔ پیر کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ بیچارہ خود بیمار ہو جائے تو اسے اللہ شفا دیتا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس اللہ کی رضا ہے، وہ تو آپ خود بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یقین کامل ہونا چاہیے کس پہ؟ اللہ کی ذات پہ۔ اب اگر آپ نے ذہن بنا لیا کہ ہر چیز میں آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گری، یہ بھی جین نے گرائی، میرا کوئی بزنس ختم ہو گیا، یہ بھی جادو کے ذریعے سے ہوا، پیپروں میں محنت بے شک نہیں کی، فیل ہو گیا، یہ بھی نہیں میں جادو کی وجہ سے فیل ہوا۔ ہر چیز جب ہم نیگیٹو سوچنا شروع کرتے تھے، یا اس کے علاوہ میں یہ کھاؤں گا میں بیمار ہو جاؤں گا، میں فلاں دن سفر کروں گا، فلاں دن بزنس سٹارٹ کروں گا تو میرا نقصان ہو سکتا ہے، اس طرح کے توہمات جب ہم اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، یعنی خیالات، نیگیٹو سوچ، یہ انسان کی زندگی کے لیے کینسر کی مرض ہے۔ جب ہم نیگیٹو سوچتے ہیں، یہ جادو سے بھی خطرناک ہے۔ مثلا آپ اپنے گھر میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتے ہیں، دو طریقے ہیں۔ ایک ہے آیت الکرسی پڑھی، اب زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں، شیطان ہمارے پاس نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، آیت الکرسی پڑھیں تو اللہ کی طرف سے فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر دیا جاتا ہے، حفاظت کرتا ہے صبح تک۔ اگر بندہ آیت الکرسی پڑھ کے ساتھ سوچے اے روشن دان چوں نہ جن نہ آ جائے، ایتھوں نہ آ جائے، پچھوں نہ آ جائے، بیڈ دے تھلوں نہ نکلے ہوئے، تو جب ہم اس طرح کی باتیں آیت الکرسی پڑھنے کے بعد نیگیٹو سوچتے ہیں، ایسے ہو نہ جائے کہیں، تو پھر ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی نیگیٹو سوچ کو پوزیٹیو کرنا ہے۔ جب اذکار کر لینے ہیں، دعائیں پڑھ لینی ہیں، آیت الکرسی پڑھ لی ہے، سورۃ بقرہ پڑھ لی ہے، تو پھر یقین اتنا مضبوط ہو کہ زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں، میرے نبی کی بات میں شک نہیں ہو سکتی، قرآن کی طاقت میں کمی نہیں ہو سکتی، میرے اندر کمی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں لوگ کہتے ہیں میں نے تو اتنے دن ہو گئے جی وظیفہ پڑھتے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ بھائی وظیفہ پڑھنے میں تیرے فرق ہے، تیرے ایمان اور یقین میں کوئی کمی ہے، تو کیوں کہتا ہے قرآن میں کمی ہے؟ قرآن میں کوئی طاقت میں بھی کمی نہیں، اس میں کوئی فالٹ نہیں۔ ہم نے اپنے فالٹ ڈھونڈنے ہیں، اپنی کمیاں ڈھونڈنی ہیں، قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو وہم ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ میں اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ ایک آنٹی ہمارے پاس آئی علاج کروانے کے لیے ہمارے آفس میں، تو ہم نے کہا کہ آپ کو کیسے بتائیں، جس طرح ایک بیٹا بتاتا ہے ویسے مشورہ دیں، یا جس طرح علاج کرنے والے کہتے نہیں جس طرح بیٹا بتاتا۔ ہم نے کہا کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہاں سے نکلی، میں نے شاگرد کو کہا دیکھو ایک ساتھ والے محلے میں ایک وہ بیٹھتا ہے کالے جادو والا، اس کے پاس تو نہیں جا رہی، تو دیکھا اس کے پاس چلی گئی، 1000 روپے انٹری فیس ہے۔ کیا ہے؟ وہم، خیالات۔ ایک وہ اکثر ایک ہسٹری بھی ہے، ایک ٹرم بھی ہے کہ کوئی آدمی تھا تو اس کو سزائے موت ہوئی، تو انہوں نے کہا اس پہ ریسرچ کیوں نہ کر لیں، تو اسے کہا گیا تجھے ایک سانپ تیرے اوپر چھوڑا جائے گا جو تجھے ڈسے گا، پھر اس کی زہر سے ہم نے ریسرچ یہ کرنی تو کتنی دیر سے مرے گا، تیری ڈیتھ کتنی دیر میں ہوگی۔ اب اسے سزائے موت تھی، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور اسے سانپ سے نہیں ڈسوایا گیا، صرف اس کے 2 پنے ماری اور اس کی ڈیتھ ہوگی اتنے وقت میں ہی۔ اور جب ڈاکٹروں نے ریسرچ کی تو اس کے جسم نے اس سانپ کا خود بخود زہر پیدا کر دیا۔ جب ہم نیگیٹو سوچتے ہیں ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے، یہ جو اکثر پکھی باز ہوتے ہیں ان کے بچے، وہ جوتے بھی نہیں پہننے ہوتے اور اوپر سے جرسی بھی نہیں، وہ نہیں بیمار ہوتے، اور جن کے گھروں میں سہولیات ہیں، گاڑیاں ہیں، اوپر جرسیاں ہیں، وہ کہتا ہے این کچھ ہو نہ جائے، اس کو کچھ نہ کچھ روز ہی ہوا ہوتا ہے بچے۔ کیا ہے؟ ہماری سوچ کا ہماری زندگی میں ہمارے اوپر بڑا عمل دخل ہے، وہ ہم نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے جب ہم وظائف، اذکار، دعائیں پڑھیں تو پھر اللہ پر مضبوط یقین کریں، انشاءاللہ العزیز دنیا میں سکون ہوگا اور آخرت میں بھی سکون ہوگا۔ اپنی محبت اور اپنا لگاؤ صرف اللہ کے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔